السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ترک صدر طیب اردوان کورونا سے بچاؤ کے لیے تھرمل کیمرے کی مدد لیتے ہیں۔ جتنا سعودی عرب کو کورونا سے کانپتے دیکھا ہے اتنا شاید چائنا کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے برطانیہ کے علاوہ یورپ کے 26 ممالک پر پابندی عائد کر دی۔ ترکی سے یورپی یونین داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کو دھکیلنے کے لیے نازیوں والا طریقہ کیوں؟ صدر رجب طیب اردوان۔ مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم ہیری پوٹر کے اداکار ڈینیل ریڈ کلف کو کورونا کی لپیٹ میں آنے کی افواہیں۔ پاکستان میں گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب عنقریب بند ہونے جا رہے ہیں۔ اٹلی میں لاک ڈاؤن، سڑکیں ویران، لوگ خوراک ذخیرہ کرنے لگے۔ برین سٹروک کے بعد اس آدمی کا غمی خوشی کا احساس ختم ہو گیا۔ اب یہ نہ تو خوش ہوتا ہے اور نہ ہی غمگین۔ چائنا میں آپ 60 سال کی زائد عمر کے ماں باپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسا چرچ جس کی تعمیر 1880 سے ابھی تک ہو رہی ہے، جو کہ 2026 میں مکمل ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان خود کو کورونا سے بچانے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ اگرچہ ترکی میں اب تک کورونا کا صرف ایک کیس ہی سامنے آیا ہے، تاہم صدر طیب اردوان نے گزشتہ ہفتے یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران ان سے فاصلہ برقرار رکھا۔ انہوں نے اجلاس میں موجود کسی سے بھی مصافحہ نہیں کیا، بلکہ کچھ فاصلے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے سلام کا جواب دیتے رہے۔ صدر رجب طیب اردوان اپنے ہمراہ ایک فوٹوگرافر کو رکھتے ہیں جو تھرمل کیمرے کی مدد سے پتہ چلا سکتا ہے کہ صدر کے قریب موجود افراد تھے، کسی کو بخار تو نہیں۔ ادھر سعودی عرب نے ملک میں کورونا کے 24 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان اور یورپی یونین سمیت دنیا کے کئی ممالک کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ شہریوں اور وہاں مقیم افراد کی آمد و رفت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ملکوں سے سعودی عرب آنے والے تمام افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی، تاہم تجارتی سامان اور کارگو ٹریفک کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سعودی عرب میں فلپائن اور بھارت سے آنے والے ہیلتھ ورکرز، کھدائی کرنے والے مزدوروں، جہاز رانی اور تجارتی سفر پر آنے والے افراد کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں کورونا کے مزید 24 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 45 ہو گئی ہے، جن میں 12 سالہ ایک سعودی بچہ اپنے دادا سے رابطے میں تھا جو ایران سے آئے تھے۔ دوستو، جتنا میں نے سعودی عرب کو کورونا سے کانپتے دیکھا ہے اتنا شاید چائنا کو بھی نہیں دیکھا۔ خیر، جب گناہ ہی اتنے زیادہ کیے ہوں تو کانپنا تو چاہیے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے برطانیہ کے علاوہ یورپ کے 26 ممالک سے امریکہ آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان انہوں نے ٹیلی ویژن خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سفری پابندیاں یورپی یونین کے 26 ممالک پر عائد کی جائیں گی، کیونکہ یورپی یونین کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، جس طرح امریکہ اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرح ویسے یورپی یونین نہیں کر رہا، لیکن یہ پابندیاں برطانیہ پر لاگو نہیں ہوں گی جہاں کورونا کے 460 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ پابندیاں یورپ سے امریکہ کے لیے تجارت اور کارگو سہولیات پر بھی عائد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت اور نجی شعبے کے مکمل تعاون سے اقدامات کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ میں اس کے 1135 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 38 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ ادھر ترک صدر نے یونان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ترکی سے یورپی یونین داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کو واپس دھکیلنے کے لیے نازیوں والا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ ویسا ہی سلوک ہے جیسا ماضی میں نازیوں نے کیا تھا۔
ترک صدر نے پارلیمان میں ایسی ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں یونانی سرحدی محافظ مہاجرین کو واپس دھکیلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یونانی سرحد پر فلمائے گئے ان امیجز اور نازیوں نے جو کچھ کیا تھا ان میں کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے یونان حکومت پر زور دیا کہ وہ ان مہاجرین کو یورپی یونین کے امیر ممالک میں داخلے کی اجازت دیں۔ ادھر مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم ہیری پوٹر میں مرکزی کردار نبھانے والے اداکار ڈینیل ریڈکلف کے بھی کورونا سے متاثر ہونے کی افواہیں گردش کرنے لگیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں نے اداکار کے لیے پیغامات جاری کرنا شروع کر دیے۔ دوسری جانب اداکار نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے کہ یہ خبریں صرف افواہیں ہیں۔ ادھر پاکستان کی سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو نئے قوانین پر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ حکومت نے سرچ انجن گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایشین انٹرنیٹ کولیشن کے ایم ڈی کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے نئے قوانین بنائے ہیں جن کے تحت یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن سمیت دیگر تمام کمپنیوں کو آئندہ 3 ماہ کے اندر اپنی رجسٹریشن کروانا ہوگی اور آئندہ 3 ماہ میں اسلام آباد کے اندر اپنا دفتر لازمی قائم کرنا ہوگا۔ کمپنیوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ پاکستان میں رابطہ آفیسر بھی تعینات کریں۔ تمام کمپنیوں کے لیے یہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا ڈیٹا سرور بنائیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کوآرڈینیشن اتھارٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اگر کمپنیاں تعاون نہیں کریں گی تو ان کی سروسز بھی معطل کر دی جائیں گی اور 50 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکے گا۔ جبکہ دوستو یاد رہے کہ ان سب کمپنیوں نے پاکستانی حکومت کو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی پاکستان میں سروسز بند کر دیں گے۔ ادھر اٹلی میں لاک ڈاؤن، سڑکیں ویران، لوگ خوراک ذخیرہ کرنے لگے۔ اطالوی شہریوں نے وزیر اعظم کی جانب سے پورے اٹلی کو اگلے ماہ کے شروع تک لاک ڈاؤن کرنے کے اعلان کے بعد کھانے پینے اور دوسری اشیاء ضروریہ کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ ایک شہری نے کہا کہ میں آج دفتر جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں گھر سے کام کروں گا۔ دوسری جانب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کرونا واقعی کوئی وجود رکھتا ہے۔ ایک شہری رامی کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا گیا ہے۔ ممکن ہے اس کا مقصد کچھ چیزوں کی فروخت میں اضافہ یا کسی معیشت کو گرانا مقصود ہو۔ دوستو یہ ہے میلکوم ایڈ جس کو 2004 میں برین اسٹروک ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے ٹھیک ہونے کے بعد حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب یہ نہ تو خوشی محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی غم۔ اب اس آدمی میلکوم ایڈ کو میں خوش قسمت کہوں یا کچھ اور۔ دوستو چائنا میں بوڑھے ماں باپ کے رائٹس لا ہیں۔ وہاں یہ قانون ہے کہ اگر ماں باپ 60 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائیں تو اگر کوئی اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دے تو ان لوگوں کو جرمانہ ہوگا۔ دوستو بارسلونا میں ساگریڈا فیملیا کے نام سے ایک چرچ ہے۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ اس کی تعمیر کا کام 1882 سے شروع ہوا تھا جو آج تک چل رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کام 2026 میں ختم ہوگا۔ مطلب یہ ایک ایسی بلڈنگ ہوگی جس کو تعمیر کرنے کے لیے 144 سال لگ جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔